الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد
آپ حضرات کی خدمت میں ایک مشن کا تعارف کرانا مقصود تھا۔ ایک مشن کو پیش کیا گیا اور وہ مشن کربلا، مشن حسینی سے متعلق ہے۔ شجرہ طیبہ خالق کائنات نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جو خاندان عطا کیا، آپ کی گود کو جن شخصیات کے ذریعے سے خالق کائنات نے زینت عطا کی، وہ کائنات میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ یہ فضائل پیغمبر کا صحیفہ ہے، یہ نعت نبی ہے کہ ایسی نسل، ایسی عطرت، ایسی پاکیزہ اولاد، ان فضائل و کمالات کی حامل اولاد آپ کو کسی اور نبی کی گود میں نہیں ملی۔ لیکن یہ صرف اولاد نہیں ہے، بلکہ یہ روز قیامت تک کے لیے اسلام کا مستقبل بھی ہے۔ ان کا تعارف صرف پاکیزگی کا تعارف نہیں ہے، بلکہ پاکیزہ راستوں پر چلنے والے تمام اہل حق کے لیے یہ رہنماؤں کا تعارف ہے، ایک سلسلہ رہبری کا تعارف ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اس حالت میں مرے کہ اسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو، اس معرفت سے کہیں دامن ہو جو شخص، وہ جاہلیت کی موت مرے۔ تو آپ حضرات کے لیے بالکل یہ اس میں کسی قسم کا کلام ہی نہیں، بالکل یہ بات واضح ہے کہ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اپنے زمانے کی امام کی معرفت ضروری ہے، دوسری بات اتنی ضروری ہے کہ جس شخص کو زمانے کے امام کی معرفت نصیب نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اتنی تاکید کہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو، اس کے لیے پہلے یہ ضروری ہو کہ ہر زمانے میں امام ہو۔ قدرت کی طرف سے یہ اعلان پیغمبر تبھی کر سکتے ہیں، پہلے ہر امام میں ہر زمانے کا امام قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو۔ انتظام ہوگا تو کہا جائے گا نا کہ اب معرفت ضروری ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زمانے کا امام ہی نہ ہو اور کہہ دیا جائے کہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو۔ خالق کائنات سے، پیغمبر اکرم سے اس قسم کے بیان کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ آقا نے یہ بات اتنا زور دے کر کہی، میں جو کہہ رہا تھا نا بہت سارے مفاہیم رہ جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹکڑا ہے جو رہ گیا، میں 2 دن پہلے بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ آج شب عاشور ہے، مصائب کی رات ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب لوگ ایک ہدف اور ایک منزل کی طرف، بیان کی منزل کی طرف چل رہے ہیں، اس لیے آپ حضرات تک ان مفاہیم کو لازمی طور پر پہنچاؤں اور اس کے بعد مصائب پر، شہزادہ نسبت کے گہوارے پر اس آج کی تقریر کا اختتام ہوگا، اور رات کو پھر ایک تقریر ہے، اس میں مفصل شب عاشور ہی کا بیان ہوگا جتنی دیر بھی ہوگی۔ تو آپ حضرات اس مفہوم سے متعلق ہو جائیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اس عالم میں مرے کہ زمانے کے امام کی معرفت سے بے خبر ہو، تو اس کی موت ایسے ہی ہے جیسے زمانے جاہلیت کے لوگوں کی موت ہوتی تھی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے امام ہو اور پھر قدرت کی طرف سے اس کی معرفت کا حکم دیا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ قدرت حکم دے دے اور اس کی طرف سے امام کا انتظام نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث صرف شیعہ مکتب سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی مکاتب